रोज ड्रामा सीरियल कमाल के आने वाली एपिसोड्स में हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका जो कि रज़ा की जुदाई से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई होगी और उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा होगा और वो एक डिप्रेशन में चली जाएगी और वो दिमागी मरीज़ा बन जाएगी, क्योंकि वो यही सोच रही होगी कि अब वो अपनी सारी ज़िंदगी रज़ा के बगैर कैसे गुजारेगी, क्योंकि हस्बैंड के बगैर ज़िंदगी गुजारना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सारे काम कैसे करेगी, मगर उसे रज़ा की सारी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी जो कि रज़ा ने उसको समझाई थी कि तुम्हें एक इंडिपेंडेंट बनना है औरत, और तुम्हें सारे काम खुद ही करने हैं और किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हें अपना सारा खुद बनना है और ये बात तुम मेरी हमेशा के लिए याद रखना। जिस पर मल्लिका को थोड़ा सा हौसला आएगा, वो यही सोच रही होगी कि मत करूंगी और अब इस गूंजती हुई आवाजों को अपना सहारा बनाकर अपने लिए इसको यूज करूंगी। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका यही सोच रही होगी कि काश मैं अनस की बातें सुन लेती और अनस से ही शादी कर लेती, क्योंकि अगर मैं अनस से शादी कर लेती तो मैं रज़ा की लाइफ में कभी भी ना आती और मैं वहीं पर ही रहती अपनी माँ के पास और वहीं पर ही अपनी सारी जिंदगी गुजार देती, क्योंकि रज़ा तो मेरी लाइफ शुरू में ही बहुत ही ज्यादा टफ बना दी थी और लास्ट पे तो रज़ा मुझे छोड़कर ही चले गया। काश मैं अनस से शादी कर लेती और उस दिन मैं अनस को ये मत कहती कि तुमने ही मेरी बर्बाद की है और तुम ही मेरी खुशी में खुश नहीं हो रही, क्योंकि अनस मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। मुझे तो एक शहजादे की जरूरत थी जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा था, तो मैंने इसीलिए उसे शहजादे शादी की है जिसकी मुझे जरूरत थी, इसीलिए अब मैं अनस से शादी नहीं कर पा रही थी। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मेरी शादी हो जाती है और अनस कभी भी शादी नहीं करता है, मगर एंड पे वो भी अपने माँ के प्रेशर में आकर शादी कर लेता है। लेकिन अभी भी अनस को मैं उसी तरह याद हूँ जिस तरह मैं पहले याद थी और अभी भी वो मुझे यही कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें जब भी जरूरत पड़े मेरी तो तुमने मुझे फौरन से फोन कर लेना है, मैं वहीं पर ही आ जाऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैंने ये रज़ा भाई से वादा किया था। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा का भाई आ जाएगा और आकर मल्लिका से प्रॉपर्टीज की बात करेगा और मल्लिका सिर्फ उसके हाथ में एक बड़ा सा पेपर थमा देगी जो रज़ा ने अपने जीते जी ही सब कुछ मल्लिका के नाम लगा दिया होगा। ये देखकर रज़ा का भाई तो सदमे में ही चला जाएगा और सोच रहा होगा कि अब मैं क्या करूंगा, ये सब कुछ तो मल्लिका के नाम हो गया है, मैंने तो सोचा था कि रज़ा चला जाएगा तो उसकी सारी चीजें मेरी हो जाएंगी, क्योंकि हम सिर्फ दो ही भाई हैं, तो उसका सामान सारा मेरा हो जाएगा और मैं इन लोगों को अपने घर पर ले जाऊंगा और ये घर भी अपने नाम लगवा लूंगा। मगर ये सारी सोचें उसकी सोचें ही रह गई हैं। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि सफिया भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि हमने तो कुछ और सोचा था, ये तो कुछ और हो गया है, क्योंकि रज़ा अपने जीते जी सारे काम कर गया है, लेकिन उसको कैसे मालूम था कि ये सब कुछ उसके बाद होना है, क्योंकि रज़ा तो बहुत ही ज्यादा ओवर सेंसिटिव इंसान था, वो तो अपनी चीजें संभाल के रखता था, तो उसने वो सारी चीजें क्यों नहीं संभाल के रखी और वो सारी चीजें क्यों उसको देकर चला गया है। मैं उसका भाई था, उसे मुझे देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं ही उसको संभाल सकता हूँ, क्यों और बिजनेस तो एक लड़की ने लड़का ये अच्छे तरीके से चला सकता है। ये सारी बातें वो मल्लिका से कहेगा, लेकिन मल्लिका आगे से चुप नहीं, जो यही कह देगी कि आपको इसमें क्या हो रहा है, अगर वो अपनी बीवी और बेटी के नाम ये चीजें लगा गया है, ये रज़ा की चीजें थी तो उसने अपनी बीवी को ही देनी थी या आपको देकर जानी थी। जिस पे वो कहेगा रज़ा को चाहिए था कि वो मुझे सारी चीजें देकर जाए, क्योंकि मैंने उसे यही वादा किया था आखिरी दफा कि मैं उसकी बीवी का ख्याल रखूंगा और जब भी वो मुझसे मदद मांगने के लिए आएगी तो मैं उससे पहली तरह ट्रीट नहीं करूंगा बल्कि उसकी मदद करूंगा, और रज़ा ने तो मुझे माफ भी कर दिया था, तो फिर रज़ा ने ऐसे क्यों किया है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। क्या रज़ा को मेरे पर एतबार नहीं था? जिस पर मल्लिका कहेगी कि रज़ा को किसी पर भी एतबार नहीं था, क्योंकि उसको तो सिर्फ मेरे पर एतबार था, उसको यही था कि बस ये सारी चीजें मेरी मल्लिका के नाम हो जाए, वो यही सारी चीजें मल्लिका के नाम कर चला गया है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसमें अब मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ रज़ा ने मेरे नाम लगा दिया है। मगर रज़ा का भाई चुप नहीं बैठेगा और कहेगा कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम वापस मेरे नाम लगा दो, क्यों ये सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा और तुम्हें घर बैठने की जरूरत है, तुम घर बैठो, तुम्हारा खर्चा मैं दे दूंगा। लेकिन मल्लिका कहेगी कि मुझे एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना है, रज़ा ने मुझे यही सिखाया और मैं इस बिजनेस अकेली रन कर लूंगी, क्योंकि मुझे सब कुछ रज़ा सिखा कर गए हैं। जिस पर वो कहेगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कहीं पर भी जाने की, तुम्हें चाहिए कि तुम सिर्फ घर बैठो और हाथिया का ध्यान रखो। जिस पर मल्लिका कहेगी कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसा करूंगी और सारी प्रॉपर्टी आपके नाम लगा दूंगी तो ये आपकी खुशफहमी होगी, क्योंकि रज़ा ने तो मुझे पहले से ही कह दिया था कि ये कोई भी चीज आपके नाम नहीं लगानी, क्योंकि ये सारी चीजें वो मेरे नाम लगा कर दिए हैं और हादिया के लिए, क्योंकि हादिया को आने वाले वक्तों में इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए हादिया के लिए सब कुछ करके गए हैं ताकि हमें आने वाले वक्तों में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका की माँ सफिया से बहुत सारी बातें करेगी, तो ये सब कुछ मल्लिका का ही है और उसने ही इन सब चीजों को संभाला है, क्योंकि अब उसके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज आ गई हैं और हादिया तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसके ऊपर, लेकिन मेरी बेटी तो बहुत ही
شریف تھی، میں نے تو ہمیشہ اس کے لیے یہی دعا کی تھی کہ میری بیٹی کے نصیب میرے پہ نہ چلے جائیں، لیکن اللہ کا ہی یہ سب کچھ کرنا ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اس کے ساتھ، مگر اب ہم اللہ کی رضا میں خوش رہیں گے اور ملکہ کا سہارا بن کر اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ آگے اپنی زندگی گزار سکے، کیونکہ اس کی زندگی آگے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ایک اکیلی عورت کا اس پورے گھر میں رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا جائے گا۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ سب کچھ ہینڈل کرنا شروع کر دے گی اور آہستہ آہستہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے گی جہاں پر رضا اسے دیکھنا چاہتا تھا، تو وہ رضا کے پاس چلی جائے گی اسے ملنے کے لیے اور کہے گی کہ دیکھو رضا، میں سب اپنے اندر سمیٹ کے سارا تمہارا وہی کام کیا ہے جہاں تم مجھے دیکھنا چاہتے تھے، اب میں وہیں پر ہوں جہاں تم مجھے دیکھنا چاہتے تھے، مگر اب تم وہاں پر نہیں ہو جہاں میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی، کاش تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہارے اوپر سے یہ ساری چیزیں نچھاور کر دیتی، اور میری تو یہی خواہش تھی شروع سے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی بنتی اور مجھے تو ایک شہزادی ضرورت تھی شادی کرنے کے لیے، حالانکہ انس تو میرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے تم میرے ہیرو لگتے تھے، اور میں نے تو صرف یہی سوچا ہوا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار دوں گی، مگر ساری زندگی کا تو وقت مجھے ملا ہی نہیں، اور تھوڑا سا جو وقت ملا ہے اس میں تو میں نے تم سے اتنے اختلافات اور اتنے غم کیے ہیں کہ میں خود بھی ابھی پچھتا رہی ہوں، کاش تم میرے پاس ہوتے تو میں تم سے ایک دفعہ پھر سے معافی مانگ لیتی۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ وہاں پر جا کر بہت ہی زیادہ روئے گی اور سوچے گی کہ کاش رضا تم ایک بار پھر سے میرے پاس واپس آ جاؤ میری زندگی میں، تاکہ میں اپنی نئی زندگی پھر سے شروع کر کے تمہارے سارے اختلافات دھو دوں گی، جس پر ملکہ یہ کہہ کر وہاں پہ ہی بے ہوش ہو جائے گی، اور بے ہوش ہونے کے بعد وہ اسے کسی بھی قسم کا ہوش نہیں رہے گا، وہاں پر آئے لوگ وہاں اسے لے کر چلے جائیں گے ہاسپٹل، اور ہاسپٹل لے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کو فون کر دیا جائے گا، تو انس بھاگ کر ہاسپٹل چلا جائے گا۔ ہاسپٹل جانے کے بعد انس ڈاکٹر سے پوچھے گا کہ ملکہ کو کیا ہو گیا ہے، جس پر وہ بتائیں گے کہ ملکہ تو صرف ملکہ کے گھر والوں کو فون کیا جائے گا، تو انس فون اٹھا لے گا، فون اٹھانے کے بعد جب اس کو یہ خبر ملے گی تو بہت ہی زیادہ شوق ہو جائے گا، وہ فوراً سے ملکہ کی ماں کو یہ خبر سنا دے گا، جس پر ملکہ کی ماں تو رونے لگ جائے گی اور سوچے گی کہ میری بیٹی نے تو بہت ہی زیادہ زندگی میں غم دیکھے ہیں اور اس سے تو اب اور غم برداشت بھی نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے شاید وہ بے ہوش ہوگی اور وہ فوراً ہاسپٹل چلی جائے گی انس کے ساتھ۔ انس جب جا کر ڈاکٹر سے پوچھے گا، ڈاکٹر صرف یہی بتائے گا کہ زیادہ سٹریس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے اب یہ ٹھیک ہے، ہم نے ڈرپس لگا دی ہیں، جس کی وجہ سے ملکہ کی ماں اللہ کا شکر ادا کرے گی، ملکہ کو جا کر گلے لگا لے گی اور کہے گی کہ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں تو تمہیں ٹینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور انس بھی ملکہ کو سمجھائے گا اور کہے گا ملکہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا اگر کچھ نہیں لگتا تو تمہارا دوست تو ہوں نا، میں تمہاری طرح بھی ڈپریشن میں گیا تھا، لیکن میں یوں حد تک اس بات کو دل پر نہیں لے گیا تھا کہ میں آگے زندگی ہی نہ گزار سکوں، اب زندگی تمہیں خود گزارنی اور تمہیں اس پہ کام کرنا ہوگا، مضبوطی سے ذرا قدم اپنے زندگی میں بہت ہی زیادہ اسٹرانگ بننا پڑے گا، کیونکہ اگر تم اسٹرانگ بنو گی تو زندگی گزارو گی نا، اگر تم اسٹرانگ نہیں بنو گی تو تمہاری بیٹی بھی تمہارے پاس ہے تو تم لوگ کیا کرو گی، تمہاری بیٹی تمہیں دیکھ کر اور کمزور پڑ جائے گی، اور تمہیں تو یہی لگ رہا ہے نا کہ تمہاری بیٹی بہت ہی زیادہ میچور ہوگی، اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے تو تمہیں یہی چاہیے کہ تم اس کی یہ میچورٹی قائم رکھو اور اس کے سامنے کمزور مت پڑو، کیونکہ اگر تم اس کے سامنے کمزور پڑ جاؤ گی تو اس کا تو ابھی بچپنا ہے تو وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گی تمہیں دیکھ کر، اس نے تو ویسے بھی رضا سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارا بہت ہی زیادہ خیال۔ سیریل پر مار کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ رضا مر جائے گا اور رضا کے مر جانے کے بعد اسے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد وہ سب لے جائیں گے، اور رضا کو لے کے جانے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور ملکہ وہاں پر اکیلی رہ جائے گی، اور وہ بیٹھ کر یہی سوچ رہی ہوگی کہ اب میں اس پورے گھر میں کیا کروں گی، میرا کوئی بھی نہیں رہا اس گھر میں، نہ ہی میری اپنی ذات اب بچی ہے، کیونکہ میں بالکل ٹوٹ چکی ہوں، میرا کبھی بھی کوئی وجود اس گھر میں اب بچا ہی نہیں، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، یہ سنسان دیواریں یہ تو مجھے کھانے کو دوڑ رہی ہیں، ناٹا مجھے بہت ہی زیادہ اندر ہی اندر سے مار رہا ہے، میرا کبھی بھی دل نہیں کر رہا اس گھر میں رہنے کا، لیکن مجھے اب اسی گھر میں رہنا پڑے گا، کیوں اس گھر میں رضا کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ، تو یہ گھر مجھے رضا نے لے کے دیا تھا، اس لیے میں اس گھر کو کبھی بھی کسی کو نہیں دوں گی، مگر جب پراپرٹیز کی بات ہونا شروع ہوگی تو شعور بھائی سب سے پہلے اسی گھر کا پوچھیں گے کہ یہ گھر کس کے نام ہے، تب ملکہ بتائے گی کہ یہ گھر میرے نام ہے اور میری ہادیہ کے نام ہے، تو ان کو یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ حیرانی ہوگی کہ یہ گھر تمہارے نام کیوں ہے، کیونکہ یہ گھر تمہارے نام بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ گھر تو میرے نام تھا اور میرے بچوں کے نام تھا، اب یہ رضا تمہارے نام کیوں کر کے گیا، اور رضا کو یہ بات معلوم بھی تھی کہ یہ گھر میرے نام ہے، مگر ملکہ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، کیونکہ رضا یہ گھر میرے نام کر کے گئے ہیں، اور رضا یہی
चाहते थे कि ये घर मेरे नाम हो जाए। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका अंदर जाएगी और अंदर से जाकर एक फाइल लाकर शोर भाई के मुंह पर मार देगी और कहेगी, आपको तो रजा के मरने का ही इंतजार था ताकि रजा मर जाए और सारी जायदाद आपके नाम हो जाए। मगर रजा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। रजा अपने जीते जी ये सब करके गए थे क्योंकि उनको अपने भाई का पता था कि उनका भाई किस टाइप का है और वो तो मेरे जाने के बाद सारी जायदाद हत्या लेगा और हत्याने के बाद इससे जायदाद अपने पास कर लेगा और मेरी बीवी अकेली रह जाएगी और उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप को उसके अंदर ढांप सके। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि सब बहुत ज्यादा परेशान होंगे। मगर सबसे ज्यादा परेशान शौद भाई होंगे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सारी अब मलिका के नाम हो चुकी होगी और अब उन्हें मलिका के पीछे पीछे ही रहना पड़ेगा क्योंकि अगर मलिका से दूर होते हैं तो मलिका उन्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं देगी, जिसकी वजह से सब अब बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मलिका की माँ भी खुश हो जाएगी कि रजा ने बहुत ही अच्छा काम किया था कि ये जायदाद मलिका के नाम लगाकर चला गया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है क्योंकि मलिका और दोनों आपस में बहुत सी गिटमिट कर रहे थे जिसमें यही मालूम हो रहा था कि ये एक दूसरे के नाम अपनी जायदादें लगा रहे हैं। आगे हमें दिखाया जाएगा कि अनस की तो शादी हो चुकी होगी और आगे अब अनस दुबई वापस जाने वाला होगा, लेकिन वो दुबई जाने से पहले मलिका से मिलेगा और कहेगा कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम मुझे जरूर बताना। कि अब मैं तो जाने वाला हूँ लेकिन मैं तुम्हारी सारी मुश्किलात को आसान बना सकता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। मलिका उसे तसल्ली देगी और खुश भी हो जाएगी और कहेगी कि तुम्हारे पूछने का शुक्रिया, मगर मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे पास रजा इतना कुछ छोड़ के गए हैं कि मैं सारी जिंदगी भी बैठ कर खाऊं तो खत्म नहीं होगा, मगर मैं खुद इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं जॉब करूंगी या तो मैं अपनी तहरीरें लिखकर लोगों को सुनाऊंगी जिसकी वजह से सबको भी मालूम हो जाएगा और मेरी भी शोहरत हो जाएगी और मुझे भी पैसे आने लग जाएंगे। अनस कहेगा कि तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है, तुम अपनी तहरीरी कंप्लीट करो, इसमें मैं तुम्हारा दूंगा। जिस पर मलिका भी खुश हो जाएगी कि अनस मेरा साथ देगा तो मैं उसके साथ मिलकर अपनी तहरीरी किताब को लोगों तक पहुंचाऊंगी और अपनी हकीकी स्टोरी सबको सुनाऊंगी। रोज हमें दिखाया जाएगा कि हादिया अपनी माँ से कहेगी कि आपको बाबा याद आ रहे हैं इसीलिए आप रो रही हैं, आप मत रोया करें क्योंकि बाबा मुझे समझा कर गए तुमने मामा को बिल्कुल भी नहीं रोने देना क्योंकि अगर मामा रोएंगी तो मैं भी कमजोर फील करूंगा वहाँ पर क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। तो व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि हादिया अपनी माँ को समझाएगी और कहेगी आपको रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि बाबा तो जन्नत में गए हैं, बाबा तो एक स्टार बन गए हैं ना, इसीलिए आपको क्यों रोना आ रहा है। रात को बाबा निकलते हैं तो आप बाबा से सारी बातें कर लिया करें, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। व्यूअर्स हमें दिखाया जाए वो अपनी बेटी को गले लगा लेगी और गले लगाने के बाद सोचेगी कि मेरी बेटी तो बहुत ही ज्यादा छोटी थी, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन अब ये जो करनी थी वो अल्लाह की करनी थी, लेकिन अब हमें अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल कमाल के आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि मलिका जो कि रजा की जुदाई से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई होगी और उसे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा होगा और वो एक डिप्रेशन में चली जाएगी और वो दिमागी मरीजा बन जाएगी क्योंकि वो यही सोच रही होगी कि अब वो अपनी सारी जिंदगी रजा के बगैर कैसे गुजारेगी क्योंकि हस्बैंड के बगैर जिंदगी गुजारना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये सारे काम कैसे करेगी, मगर उसे रजा की सारी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी जो कि रजा ने उसको समझाई थी कि तुम्हें एक इंडिपेंडेंट बनना है औरत और तुम्हें सारे काम खुद ही करने हैं और किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हें अपना सारा खुद बनना है और ये बात तुम मेरी हमेशा के लिए याद रखना। जिस पर मलिका को थोड़ा सा हौसला आएगा, वो यही सोच रही होगी मत करूंगी और अब इस गूंजती हुई आवाजों को अपना सहारा बनाकर अपने लिए इसको यूज करूंगी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका यही सोच रही होगी कि काश मैं अनस की बातें सुन लेती और अनस से ही शादी कर लेती क्योंकि अगर मैं अनस से शादी कर लेती तो मैं रजा की लाइफ में कभी भी ना आती और मैं वहीं पर ही रहती अपनी माँ के पास और वहीं पर ही अपनी सारी जिंदगी गुजार देती क्योंकि रजा तो मेरी लाइफ शुरू में ही बहुत ही ज्यादा टफ बना दी थी और लास्ट पे तो रजा मुझे छोड़कर ही चले गया। काश मैं अनस से शादी कर लेती और उस दिन मैं अनस को ये मत कहती कि तुमने ही मेरी बर्बाद की है और तुम ही मेरी खुशी में खुश नहीं हो रही क्योंकि अनस मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, मुझे तो एक शहजादे की जरूरत थी जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा था, तो मैंने इसीलिए उसे शहजादे शादी की है जिसकी मुझे जरूरत थी, इसीलिए अब मैं अनस से शादी नहीं कर पा रही थी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मेरी शादी हो जाती है और अनस कभी भी शादी नहीं करता है, मगर एंड पे वो भी अपने माँ के प्रेशर में आकर शादी कर लेता है, लेकिन अभी भी अनस को मैं उसी तरह याद हूँ जिस तरह मैं पहले याद थी और अभी भी वो मुझे यही कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें जब भी जरूरत पड़े मेरी तो तुमने मुझे फौरन से फोन कर लेना है, मैं वहीं पर ही आ जाऊंगा क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैंने ये रजा भाई से वादा किया था। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि रजा का भाई आ जाएगा और आकर मलिका से प्रॉपर्टीज की बात करेगा और मलिका सिर्फ उसके हाथ में एक बड़ा सा पेपर थमा देगी जो रजा ने अपने जीते जी ही सब कुछ मलिका के नाम लगा दिया होगा। ये देखकर रजा का भाई तो सदमे में ही चला जाएगा और सोच रहा होगा कि अब मैं क्या करूंगा, ये सब कुछ तो मलिका के नाम हो गया है, मैंने तो सोचा था कि रजा चला जाएगा तो उसकी सारी चीजें मेरी हो जाएंगी क्योंकि
ہم صرف 2 ہی بھائی ہیں تو اس کا سامان سارا میرا ہو جائے گا اور میں ان لوگوں کو اپنے گھر پر لے جاؤں گا اور یہ گھر بھی اپنے نام لگوا لوں گا، مگر یہ ساری سوچیں اس کی سوچیں ہی رہ گئی ہیں۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ صفیہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا، یہ تو کچھ اور ہو گیا ہے، کیونکہ رضا اپنے جیتے جی سارے کام کر گیا ہے، لیکن اس کو کیسے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ اس کے بعد ہونا ہے، کیونکہ رضا تو بہت ہی زیادہ اوور سینسیٹیو انسان تھا، وہ تو اپنی چیزیں سنبھال کے رکھتا تھا، تو اس نے وہ ساری چیزیں کیوں نہیں سنبھال کے رکھی اور وہ ساری چیزیں کیوں اس کو دے کر چلا گیا ہے؟ میں اس کا بھائی تھا، اسے مجھے دینی چاہیے تھی، کیونکہ میں ہی اس کو سنبھال سکتا ہوں، اور بزنس تو ایک لڑکی نے لڑکا یہ اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ملکہ سے کہے گا، لیکن ملکہ آگے سے چپ نہیں، جو یہی کہہ دے گی کہ آپ کو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے نام یہ چیزیں لگا گیا ہے، یہ رضا کی چیزیں تھی، تو اس نے اپنی بیوی کو ہی دینی تھی یا آپ کو دے کر جانی تھی؟ جس پہ وہ کہے گا رضا کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے ساری چیزیں دے کر جائے، کیونکہ میں نے اسے یہی وعدہ کیا تھا آخری دفعہ کہ میں اس کی بیوی کا خیال رکھوں گا، اور جب بھی وہ مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آئے گی تو میں اس سے پہلی طرح ٹریٹ نہیں کروں گا بلکہ اس کی مدد کروں گا۔ اور رضا نے تو مجھے معاف بھی کر دیا تھا، تو پھر رضا نے ایسے کیوں کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، کیا رضا کو میرے پر اعتبار نہیں تھا؟ جس پر ملکہ کہے گی کہ رضا کو کسی پر بھی اعتبار نہیں تھا، کیونکہ اس کو تو صرف میرے پر اعتبار تھا، اس کو یہی تھا کہ بس یہ ساری چیزیں میری ملکہ کے نام ہو جائیں، وہ یہی ساری چیزیں ملکہ کے نام کر چلا گیا ہے۔ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو اس میں اب میری کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ رضا نے میرے نام لگا دیا ہے، مگر رضا کا بھائی چپ نہیں بیٹھے گا اور کہے گا کہ یہ ساری پراپرٹی تم واپس میرے نام لگا دو، کیوں یہ ساری چیزیں میں ہینڈل کر لوں گا اور تمہیں گھر بیٹھنے کی ضرورت ہے، تم گھر بیٹھو، تمہارا خرچہ میں دے دوں گا۔ لیکن ملکہ کہے گی کہ مجھے ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی بننا ہے، رضا نے مجھے یہی سکھایا اور میں اس بزنس اکیلی رن کر لوں گی، کیونکہ مجھے سب کچھ رضا سکھا کر گئے ہیں۔ جس پر وہ کہے گا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں پر بھی جانے کی، تمہیں چاہیے کہ تم صرف گھر بیٹھو اور ہادیہ کا دھیان رکھو۔ جس پر ملکہ کہے گی کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گی اور ساری پراپرٹی آپ کے نام لگا دوں گی تو یہ آپ کی خوش فہمی ہوگی، کیونکہ رضا نے تو مجھے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی بھی چیز آپ کے نام نہیں لگانی، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ میرے نام لگا کر گئے ہیں اور ہادیہ کے لیے، کیونکہ ہادیہ کو آنے والے وقتوں میں ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اسی لیے ہادیہ کے لیے سب کچھ کر کے گئے ہیں تاکہ ہمیں آنے والے وقتوں میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ کی ماں صفیہ سے بہت ساری باتیں کرے گی، تو یہ سب کچھ ملکہ کا ہی ہے اور اسی نے ہی ان سب چیزوں کو سنبھالا ہے، کیونکہ اب اس کے اوپر بہت ساری ڈیوٹیز آ گئی ہیں اور ہادیہ تو ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، لیکن میری بیٹی تو بہت ہی شریف تھی، میں نے تو ہمیشہ اس کے لیے یہی دعا کی تھی کہ میری بیٹی کے نصیب میرے پہ نہ چلے جائیں، لیکن اللہ کا ہی یہ سب کچھ کرنا ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اس کے ساتھ، مگر اب ہم اللہ کی رضا میں خوش رہیں گے، ملکہ کا سہارا بن کر اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ آگے اپنی زندگی گزار سکے، کیونکہ اس کی زندگی آگے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ایک اکیلی عورت کا اس پورے گھر میں رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا جائے گا۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ سب کچھ ہینڈل کرنا شروع کر دے گی اور آہستہ آہستہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے گی جہاں پر رضا اسے دیکھنا چاہتا تھا، تو وہ رضا کے پاس چلی جائے گی اسے ملنے کے لیے اور کہے گی کہ دیکھو رضا، میں سب ہم اپنے اندر سمیٹ کے سارا تمہارا وہی کام کیا ہے جہاں تم مجھے دیکھنا چاہتے تھے، اب میں وہیں پر ہوں جہاں تم مجھے دیکھنا چاہتے تھے، مگر اب تم وہاں پر نہیں ہو جہاں میں اپنے ساتھ دکھنا چاہتی تھی، کاش تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہارے اوپر سے یہ ساری چیزیں نچھاور کر دیتی، اور میری تو یہی خواہش تھی شروع سے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی بنتی اور مجھے تو ایک شہزادی ضرورت تھی شادی کرنے کے لیے، حالانکہ انس تو میرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے تم میرے ہیرو لگتے تھے، اور میں نے تو صرف یہی سوچا ہوا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار دوں گی، مگر ساری زندگی کا تو وقت مجھے ملا ہی نہیں، اور تھوڑا سا جو وقت ملا ہے اس میں تو میں نے تم سے اتنے اختلافات اور اتنے غم کیے ہیں کہ میں خود بھی ابھی پچھتا رہی ہوں، کاش تم میرے پاس ہوتے تو میں تم سے ایک دفعہ پھر سے معافی مانگ لیتی۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ وہاں پر جا کر بہت ہی زیادہ روئے گی اور سوچے گی کہ کاش رضا تم ایک بار پھر سے میرے پاس واپس آ جاؤ میری زندگی میں، تاکہ میں اپنی نئی زندگی پھر سے شروع کر کے تمہارے سارے اختلافات دھو دوں گی۔ جس پر ملکہ یہ کہہ کر وہاں پہ ہی بے ہوش ہو جائے گی، اور بے ہوش ہونے کے بعد وہ اسے کسی بھی قسم کا ہوش نہیں رہے گا، وہاں پر آئے لوگ وہاں اسے لے کر چلے جائیں گے ہاسپٹل، اور ہاسپٹل لے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کو فون کر دیا جائے گا، تو انس بھاگ کر ہاسپٹل چلا جائے گا۔ ہاسپٹل جانے کے بعد انس ڈاکٹر سے پوچھے گا کہ ملکہ کو کیا ہو گیا ہے، جس پر وہ بتائیں گے کہ ملکہ تو صرف
ملکہ کے گھر والوں کو فون کیا جائے گا تو انس فون اٹھا لے گا، فون اٹھانے کے بعد جب اس کو یہ خبر ملے گی تو بہت ہی زیادہ شوق ہو جائے گا، وہ فوراً سے ملکہ کی ماں کو یہ خبر سنا دے گا، جس پر ملکہ کی ماں تو رونے لگ جائے گی اور سوچے گی کہ میری بیٹی نے تو بہت ہی زیادہ زندگی میں غم دیکھے ہیں اور اس سے تو اب اور غم برداشت بھی نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے شاید وہ بے ہوش ہوگی اور وہ فوراً ہاسپٹل چلی جائے گی انس کے ساتھ۔ انس جب جا کر ڈاکٹر سے پوچھے گا، ڈاکٹر صرف یہی بتائے گا کہ زیادہ سٹریس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے اب یہ ٹھیک ہے، ہم نے ڈرپس لگا دی ہیں، جس کی وجہ سے ملکہ کی ماں اللہ کا شکر ادا کرے گی، ملکہ کو جا کر گلے لگا لے گی اور کہے گی کہ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں تو تمہیں ٹینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور انس بھی ملکہ کو سمجھائے گا اور کہے گا ملکہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا اگر کچھ نہیں لگتا تو تمہارا دوست تو ہوں نا، میں تمہاری طرح بھی ڈپریشن میں گیا تھا، لیکن میں یوں حد تک اس بات کو دل پر نہیں لے گیا تھا کہ میں آگے زندگی ہی نہ گزار سکوں، اب زندگی تمہیں خود گزارنی اور تمہیں اس کام کرنا ہوگا، مضبوطی سے ذرا قدم اپنے زندگی میں بہت ہی زیادہ اسٹرانگ بننا پڑے گا، کیونکہ اگر تم اسٹرانگ بنو گی تو زندگی گزارو گی نا، اگر تم اسٹرانگ نہیں بنو گی تو تمہاری بیٹی بھی تمہارے پاس ہے تو تم لوگ کیا کرو گی، تمہاری بیٹی تمہیں دیکھ کر اور کمزور پڑ جائے گی، اور تمہیں تو یہی لگ رہا ہے نا کہ تمہاری بیٹی بہت ہی زیادہ میچور ہوگی، اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے تو تمہیں یہی چاہیے کہ تم اس کی یہ میچورٹی قائم رکھو اور اس کے سامنے کمزور مت پڑو، کیونکہ اگر تم اس کے سامنے کمزور پڑ جاؤ گی تو اس کا تو ابھی بچپنا ہے تو وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گی تمہیں دیکھ کر، اس نے تو ویسے بھی رضا سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارا بہت ہی زیادہ خیال۔ سیریل پر مار کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ رضا مر جائے گا اور رضا کے مر جانے کے بعد اسے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد وہ سب لے جائیں گے، اور رضا کو لے کے جانے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور ملکہ وہاں پر اکیلی رہ جائے گی اور وہ بیٹھ کر یہی سوچ رہی ہوگی کہ اب میں اس پورے گھر میں کیا کروں گی، میرا کوئی بھی نہیں رہا اس گھر میں، نہ ہی میری اپنی ذات اب بچی ہے، کیونکہ میں بالکل ٹوٹ چکی ہوں، میرا کبھی بھی کوئی وجود اس گھر میں اب بچا ہی نہیں، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، اور یہ سنسان دیواریں یہ تو مجھے کھانے کو دوڑ رہی ہیں، ناٹا مجھے بہت ہی زیادہ اندر ہی اندر سے مار رہا ہے، میرا کبھی بھی دل نہیں کر رہا اس گھر میں رہنے کا، لیکن مجھے اب اسی گھر میں رہنا پڑے گا، کیوں اس گھر میں رضا کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ، تو یہ گھر مجھے رضا نے لے کے دیا تھا، اس لیے میں اس گھر کو کبھی بھی کسی کو نہیں دوں گی۔ مگر جب پراپرٹیز کی بات ہونا شروع ہوگی تو شعور بھائی سب سے پہلے اسی گھر کا پوچھیں گے کہ یہ گھر کس کے نام ہے، تب ملکہ بتائے گی کہ یہ گھر میرے نام ہے اور میری ہادیہ کے نام ہے، تو ان کو یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ حیرانی ہوگی کہ یہ گھر تمہارے نام کیوں ہے، کیونکہ یہ گھر تمہارے نام بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ گھر تو میرے نام تھا اور میرے بچوں کے نام تھا، اب یہ رضا تمہارے نام کیوں کر کے گیا، اور رضا کو یہ بات معلوم بھی تھی کہ یہ گھر میرے نام ہے، مگر ملکہ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، کیونکہ رضا یہ گھر میرے نام کر کے گئے ہیں اور رضا ہم یہی چاہتے تھے کہ یہ گھر میرے نام ہو جائے، ویڈیوز ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ اندر جائے گی اور اندر سے جا کر ایک فائل لا کر شعور بھائی کے منہ پر مار دے گی اور کہے گی آپ کو تو رضا کے مرنے کا ہی انتظار تھا تاکہ رضا مر جائے اور ساری جائیداد آپ کے نام ہو جائے، مگر رضا نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا، رضا اپنے جیتے جی سب کر کے گئے تھے، کیونکہ ان کو اپنے بھائی کا پتا تھا کہ ان کا بھائی کس ٹائپ کا ہے، اور وہ تو میرے جانے کے بعد ساری جائیداد ہتھیا لے گا اور ہتھیانے کے بعد اس سے جائیداد اپنے پاس کر لے گا اور میری بیوی اکیلی رہ جائے گی، اور اس کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھانپ سکے۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ سب بہت زیادہ پریشان ہوں گے، سب سے زیادہ پریشان شعور بھائی ہوں گے، کیونکہ ان کی پراپرٹی ساری اب ملکہ کے نام ہو چکی ہوگی اور اب انہیں ملکہ کے پیچھے پیچھے ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ اگر ملکہ سے دور ہوتے ہیں تو ملکہ انہیں پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں دے گی، جس کی وجہ سے سب اب بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا، ملکہ کی ماں بھی خوش ہو جائے گی کہ رضا نے بہت ہی اچھا کام کیا تھا کہ یہ جائیداد ملکہ کے نام لگا کر چلا گیا ہے، مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے، کیونکہ ملکہ اور دونوں آپس میں بہت سی گٹ مٹ کر رہے تھے، جس میں یہی معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے نام اپنی جائیدادیں لگا رہے ہیں۔ آگے ہمیں دکھایا جائے گا کہ انس کی تو شادی ہو چکی ہوگی اور آگے اب انس دبئی واپس جانے والا ہوگا، لیکن وہ دبئی جانے سے پہلے ملکہ سے ملے گا اور کہے گا کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو تم مجھے ضرور بتانا، کہ اب میں تو جانے والا ہوں لیکن میں تمہاری ساری مشکلات کو آسان بنا سکتا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ ملکہ اسے تسلی دے گی اور خوش بھی ہو جائے گی اور کہے گی کہ تمہارے پوچھنے کا شکریہ، مگر میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس رضا اتنا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں کہ میں ساری زندگی بھی بیٹھ کر کھاؤں تو ختم نہیں ہوگا، مگر میں خود انڈیپینڈنٹ لڑکی بننا چاہتی ہوں، اس لیے میں جاب کروں گی یا تو میں اپنی تحریریں لکھ کر لوگوں کو سناؤں گی، جس کی وجہ سے سب کو بھی معلوم ہو جائے گا اور میری بھی شہرت ہو جائے گی اور مجھے بھی پیسے آنے لگ جائیں گے۔ انس کہے گا کہ تمہاری یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تم اپنی تحریری کمپلیٹ کرو، اس میں میں تمہارا دوں گا، جس پر ملکہ بھی خوش ہو جائے گی کہ انس میرا ساتھ دے گا، تو میں اس کے ساتھ مل کر اپنی تحریری کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں گی اور اپنی حقیقی
स्टोरी सबको सुनाऊंगी। रोज हमें दिखाया जाएगा कि हादिया अपनी माँ से कहेगी कि आपको बाबा याद आ रहे हैं, इसीलिए आप रो रही हैं, आप मत रोया करें, क्योंकि बाबा मुझे समझा कर गए तुमने मामा को बिल्कुल भी नहीं रोने देना, क्योंकि अगर मामा रोएंगी तो मैं भी कमजोर फील करूंगा वहाँ पर, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। तो व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि हादिया अपनी माँ को समझाएगी और कहेगी आपको रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा तो जन्नत में गए हैं, बाबा तो एक स्टार बन गए हैं ना, इसीलिए आपको क्यों रोना आ रहा है। रात को बाबा निकलते हैं तो आप बाबा से सारी बातें कर लिया करें, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। व्यूअर्स हमें दिखाया जाए वो अपनी बेटी को गले लगा लेगी, गले लगाने के बाद सोचेगी कि मेरी बेटी तो बहुत ही ज्यादा छोटी थी, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन अब ये जो करनी थी वो अल्लाह की करनी थी, लेकिन अब हमें अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करना पड़ेगा।